والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ملकर पढ़ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ رحمتوں والی برکتوں والی ساعتیں نصیب فرمائی. اللہ پاک ان بابرکت لمحات کی ہمیں برکتیں بھی نصیب فرمائے. اس دنیا میں انسان کو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. ایک انسان جب مومن ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اس کے بعد وہ کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم سنیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو. تو اس آیت مبارکہ میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے کائنات کو حضور علیہ السلام کی تعظیم اور ادب کا حکم دیا ہے. اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی سنیے. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. تو ایک قافلہ آیا اور قافلے کے لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص کو ہمارا حاکم یعنی سردار مقرر کر دیا جائے. اور کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ انہیں نہیں بلکہ دوسرے کسی شخص کو ہمارا حاکم بنایا جائے. اب ایک شخص کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اس شخص کو حاکم بنایا جائے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ کیا تم میری مخالفت کر رہے ہو؟ تو یہ گفتگو کرنے کے دوران جب آپ کی آواز بلند ہو گئی تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اور اسی طرح اس آیت کا شان نزول یہ بھی ہے کہ جو منافق لوگ تھے وہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو بڑا اونچی آواز سے باتیں کرتے، اونچا بولتے تھے تاکہ مسلمانوں کو بھی حضور علیہ السلام کی یہ یعنی کہ شان اور عظمت میں کمی معلوم ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کے حضور کی شان، حضور کی بارگاہ میں اونچا بولنے سے منع فرما دیا. اور اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول تھے اور اونچا سنا کرتے تھے. اور اونچا سننے کے ساتھ ساتھ اونچا بولا بھی کرتے تھے. تو جب یہ اونچا بولا کرتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی بعض دفعہ ناگوار گزرتا، صحابہ کو بھی برا لگتا تھا. تو ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. یعنی مختلف مواقع مختلف طرح کی باتیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو دیکھیے کہ حضور کی شان کتنی ہے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما کے منع فرما دیا کہ حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے نہیں بولنا. یعنی مصطفیٰ کی تعظیم خدا سکھا رہا ہے. اسی لیے وہ شعر ہے نا: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرما کے حضور کی تعظیم و حضور کی ادب کا حکم دیا.
اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ کا کیا عالم تھا، صحابہ کا حال کیا ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے جب یہ آیت سنی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب سے میں آپ سے اونچی آواز سے بات نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو۔ یہی صحابی حضرت ثابت بن قیس کو آہستہ سنا کرتے تھے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کئی دن تک مسجد نہیں آئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ ثابت بن قیس اب مسجد نہیں آ رہے تو آپ نے ایک صحابی جو ان کے پڑوسی تھے انہیں حکم دیا کہ ان کا پتہ تو کرو کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہیں، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ فرمایا کہ پوچھو تو صحیح مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور اس کے آخر میں جہنمی ہونے کا فرمایا ہے کہ جو اس طرح کرے گا وہ جہنمی ہے، تو میں جہنمی ہو گیا ہوں، معاذ اللہ اونچی بات سے حضور کی بارگاہ میں بات کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خوشخبری دو، وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کا جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ تو یہ ہے قرآن کی بات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یعنی قرآن کی کوئی بات ہم تک پہنچی ہے، اس کو سیکھا ہے تو آپ اس پر عمل بھی کریں۔ اور حضور علیہ السلام کا ادب احترام یہ قرآن سکھاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے خلیفہ ابو جعفر منصور یہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال و جواب پوچھنے لگا تو اس کی آواز بلند ہو گئی۔ جب اس کی آواز بلند ہوئی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کے امیر، اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی آواز کو دھیمی رکھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب ایک قوم کو سکھائے۔ اور پھر آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضور علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے، عاشق رسول تھے، اور ادب میں تو آپ کی مثال نہیں ملتی، اتنے بہادر تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں آپ درس و بیان کیا کرتے تھے، تو آپ کا جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا تو ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ کی آواز تو سب تک پہنچ نہیں رہی، ایسے کریں کہ آپ ایک شخص کو مقرر کر لیں کہ جو آپ کی آواز سن کر وہی بات اونچی آواز سے بیان کرے تاکہ لوگ سن لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے اونچی آواز سے نہیں بول رہا کہ یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہ در حضور کا ہے، میں اس لیے اونچی آواز سے حدیث کو نہیں بیان کر رہا، بات نہیں کر رہا۔ اتنا آپ ادب کرنے والے تھے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب حدیث سے مبارکہ بیان کی تو ایک شخص اس پر کلام کرنے لگا، آگے سے باتیں کرنے لگا، بحث کرنے لگا، اونچی آواز سے بولنے لگا۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اے بدبخت آدمی، خاموش ہو جا، اگرچہ کلام میں کر رہا ہوں لیکن یہ تو بول کر یہ کلام کس کا ہے، یہ حدیث کس کی ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جو تھے وہ تو بزرگ تھے، حضور علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرتے تو اس کو بھی ادب سے اور سننے والوں کو بھی ادب کا درس دیتے۔ یعنی آج بھی اگر یہاں پر جو کچھ بیان ہو رہا ہے اگرچہ بیان میں کر رہا ہوں لیکن کلام کس کا ہے، رب کا کلام، بات کس کی بیان کر رہا ہوں، حضور کی، شان کس کی بیان کر رہا ہوں، حضور کی، تو یہاں پر بھی ادب سے بیٹھنا ضروری ہے۔ یہاں بھی حضور علیہ السلام کے لیے ادب سے بیٹھنا ضروری ہے۔ اور جب بھی درس و بیان ہو رہا ہو تو ادب بڑا ضروری ہے، کیونکہ درس و بیان میں کوئی اپنے گھر کی باتیں نہیں بتاتا، کوئی کہانیاں یا من گڑت باتیں نہیں سناتا، بلکہ دین کی بات ہوتی ہے، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رسول کی بات کو بڑے ادب سے سننا چاہیے، ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں ہم سن رہے تھے
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت رسول اور تعظیم رسول کا حکم ارشاد فرمایا۔ بعض لوگ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قربانی کا دن تھا تو کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لی، اور اسی طرح کے کچھ جب واقعات ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے آگے تو کوئی بڑھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان اپنے محبوب کی بیان فرمانی تھی، ساتھ اپنے آپ کو بیان فرمایا۔ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور سے کتنی محبت فرماتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم و تکریم کرو، عزت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور پھر تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی دیکھیے ایمان، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا حکم دیا، اس کے بعد اپنے نبی کی تعظیم کا حکم دیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آخر میں عبادت کا حکم دیا، یعنی پہلے ایمان، اس کے بعد حضور کی تعظیم، حضور کا ادب، اس کے بعد عمل۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر ادب کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، ادب نہیں ہے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اور بغیر ایمان کے بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکام نازل فرمائے، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اطاعت کا بھی حکم دیا، گویا کہ رب یہ فرما رہا ہے جس نے میرے حبیب کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ضروری ہے، اور حضور کی اطاعت کیسے ہوگی کہ ہم سب سے پہلے حضور کا ادب کریں، جتنا حضور کا ادب ہمارے دل میں ہوگا اتنی ہی زیادہ اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور آج کے دور میں ہم کیسے ادب کو بجا رہے ہیں، ایک تو ہے نا جب حضور علیہ السلام کا نام آئے ادب سے ہمارے ساتھ جھک جائے گا، اور اسی طرح جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے ہماری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا۔ یعنی آج کے دور میں ہم حضور کا ادب کیسے کر سکتے ہیں، یہ چند چیزیں میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پڑھیں، اسی طرح سنت نبوی پر عمل کریں۔ حضور کا ادب، حضور کا احترام یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ داڑھی کٹوا کے نالی میں بہا دینا یہ کون سا ادب ہے؟ اسی طرح حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر انگریز کے فیشن اپنا لینا یہ کون سا ادب ہے؟ حضور کا ادب اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ اور اسی طرح جب بھی نام مبارک آئے تو زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی سے، بے ادبی سے خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی بچایا جائے، کہ حضور سے گستاخی کر کے انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ گستاخی رسول سے الگ رہا جائے، اس کے ساتھ تعلقات، اس کے ساتھ دوستی، اس کے ساتھ معاملات ختم کر دیے جائے۔ اور اسی طرح اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی گئی، کہ حضور سے محبت یہ ایمان کا سب سے بنیادی جز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے مال، اس کی جان، اس کی اولاد سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ایمان کے کامل ہونے کے لیے حضور کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ہمارے دل میں بھی حضور کی محبت ہو، ہم اپنی اولادوں کو بھی حضور کی محبت سکھائیں۔ تو اللہ والے جنہوں نے حضور سے محبت کی ان کے نام آج بھی باقی ہیں، اور جنہوں نے گستاخیاں کی، حضور کی بے ادبیاں کی، ان کے نام آج باقی تو ہیں لیکن ان پر لعنتیں ہی بھیجی جاتی ہیں۔ یعنی جو جب بھی گستاخ کا نام لیا جاتا ہے تو اچھے الفاظ میں نہیں لیا جاتا کہ اس نے کوئی اچھا کارنامہ سر انجام دیا، بلکہ اس کے نام پر اس پر لعنتیں ہی بھیجی جاتی ہیں۔ اور جنہوں نے ادب کیا آج بھی ان کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کا ادب، احترام، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔